اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے عزیزان گرامی، واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا درس سلام کے متعلق ہے۔ سلام کی فضیلت، سلام کا مقام، سلام کی جو پہل کرتا ہے اس میں کتنا زیادہ مقام و مرتبہ رکھا گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کا رواج کرو، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو ملے، جب بھی ملاقات ہو، اگرچہ دن میں کئی مرتبہ ملاقات ہو، جب وہ اپنی زبان سے، دل سے، محبت سے، پیار کے ساتھ جب اس کو سلام کرے گا، اللہ نے سلام کے اندر محبت اتنی کچھ زیادہ رکھ دی ہے کہ جب بھی وہ سلام کرے گا تو اس دونوں کے درمیان میں اللہ ان کے دلوں کو ایسے جوڑے گا کہ کبھی وہ جدا ہی نہیں ہوئے تھے اور آپس میں وہ محبت اور پیار کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے، اور اس سے انسان کا رج جو ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، انسان کا کینہ اور بغض جو ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، انسان کا اندر کا جو حسد چھپا ہوتا ہے سلام کے ذریعے سے اللہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ سلام کی کتنی فضیلت، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور سلام یہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے کہ چھوٹا بڑے کو کرے، بڑا چھوٹے کو کرے۔ ہاں، یہ ترتیب ہے کہ چھوٹا جو ہے اگر وہ بعد میں آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن جو انسان نیکی کی حیثیت سے، ثواب کی حیثیت سے جو یہ چاہتا ہے کہ میں سلام میں پہل کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، شہنشاہ صداقت اور اسلام کے پہلے خطیب اور اسلام کے پہلے صحابی اور پہلے مسلمان، جب آپ نے ہر کام جب بھی کیا کرتے تھے نا تو سب سے پہلے نیکی کے اندر آپ پہل فرمایا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کا آپس میں جوڑ ہوا کرتا تھا، مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ میں آج ان سے پہل کروں گا، آج میں ان سے فقیہت حاصل کروں گا، آج میں نیکی اس سے زیادہ کروں گا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوچا، کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہر نیکی میں پہل کر جاتے ہیں، لیکن کیوں نہیں آج جو نبی میں ان سے پہل کروں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھر مبارک سے نکلتے ہیں، حضرت عمر پہلے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے کے بیک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہہ لیں کہ چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج جیسے ہی حضرت ابو بکر مسجد میں داخل ہوں گے سلام میں پہلے کروں گا، آج نیکی میں پہل کر جاؤں گا۔ دیکھیے شہنشاہ صداقت کی کمال کتنا زیادہ کمال ہے، اور آپ ابھی تک مسجد کے اندر آپ نے دایاں قدم ابھی اٹھایا ہی ہے اور ہوا کے اندر ہے کہ زمین پر ابھی تک رکھا نہیں قدم، آپ کی زبان مبارکہ سے پہلا لفظ ہی نکلتا ہے السلام علیکم۔ اور حضرت عمر دروازے کے پیچھے ابھی اس بات کے اوپر انتظار کر ہی رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ پاؤں رکھیں گے، قدم رکھیں گے تو میں سلام کروں گا، لیکن حضرت ابو بکر پہلے ہی سلام کر گئے۔ اور حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ ابو بکر آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ تو ہر نیکی میں پہل ہیں۔ اور جب مال دینے کی باری آئی اس وقت بھی حضرت ابو بکر سب سے آگے تھے، یہاں تک کہ سارا مال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک پر لٹا دیا۔ اور حضرت عمر اس وقت بھی سوچا، آپ نے کہا کہ ابو بکر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج میں فقیہت لے جاؤں گا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا انداز بھی محبت والا تھا، لیکن اس وقت حضرت ابو بکر پہل کر گئے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں،
ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم الحمدللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم صحابہ کرام کے یعنی سمجھو کہ غلام ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہم عام انسان ہیں۔ مسلمانوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، اور جیسی انہوں نے سنتیں ادا کی ہمیں بھی سنت پر عمل کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ آج ہم سلام کو بالکل بھول گئے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی ہماری رنجش ہو جائے، کسی کے ساتھ بد کلامی ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ ہاتھ لینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے دل سے اللہ غرور کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اللہ اس کے تکبر کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کے دل سے حسد اور کینہ بغض کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں سلام جو ہے اس کو عام کرنا چاہیے، جب بھی ایک دوسرے مسلمان بھائی کو ملیں ان کے پاس جائیں۔ اور یہ بھی روایت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو بیٹھ جائے، اور پھر جب مجلس سے نکلنے لگے تو پھر بھی سلام کر کے نکلے۔ اور اس کے اندر ایک اور شرعی مسئلہ بھی سماعت فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا واعظ سننے یا سنانے میں مشغول ہوتے ہیں یا پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوتے ہیں، انہیں سلام نہ کرو، اتنا سلام مؤخر کر دو، جیسے ہی وہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ سلام کرو۔ اور ایسے ہی کھانا کھانے کے حوالے سے بھی ہے، ہاتھ کے ساتھ سلام لینے سے بہتر یہ ہے کہ زبان کے ساتھ جو نبی سلام کیا جائے، یا پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھا جائے، جب وہ فارغ ہو جائے اور ان کاموں سے فری ہو جائے اس کے بعد ان سے سلام کیا جائے۔ اور اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بیٹے جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، کیونکہ تیرا سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور آپ لوگوں کو وظیفہ نہ بتا دوں، اور بڑا یہ ایک معیوب سمجھے کہ یہ ایک اتنا بڑا وظیفہ ہے اور کمال کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی سمجھ لو کہ ایک تجربہ شدہ وظیفہ ہے۔ آپ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا، اپنا دایاں قدم اپنے گھر کی دہلیز پہ پہلے رکھیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، یہ مکمل سورت پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں۔ گھر میں ہو یا نہ ہو کوئی، آپ سلام کریں، کوئی فرد موجود ہو یا نہ ہو، آپ اونچی آواز سے سلام کریں، اور اس عمل کی وجہ سے دیکھ لینا چند دنوں کے بعد اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرما دے گا، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا، اللہ آپس میں محبت پیدا فرما دے گا، اللہ آپس کے دل جو ہے وہ جو نکھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کو جوڑ دے گا، اور آپس میں دیکھنا کہ انسان کی عزت کیسے بڑھتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے، جب ہم پہل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی یہی عمل پر جو نبی پیرادار ہوں گے، اور جب ہم اپنے گھر والوں کو سلام کریں گے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گئے منہ اٹھا کے جا کے اپنے کمرے کے اندر کسی کو کوئی پوچھا بھی نہ، سلام بھی نہ کیا، نہ مسلمان، ایسا نہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تبلیغ نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیں دعوت اسلام دیتا ہے کہ آپ اسلام کو عام کریں۔ تو اس لیے ہمیں اسلام سے جو نہ بھی پہل کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے، ہم آج کل جس طریقے سے سلام کرتے ہیں، جا رہی ہوتی ہیں منہ سے کچھ بھی نہیں بولتے، ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا جی، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں ایسے، سمجھا رہے؟ یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سلام بولتے ہیں، ہم لفظ کیا بولتے ہیں؟ السلام لفظ بولتے ہیں، یا بولتے ہیں السلام علیکم، لفظ کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم، یا بولتے ہیں السلام علیکم، یعنی اس طرح کے الفاظ یہ اس کے معنی بھی غلط ہیں۔ حالانکہ ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ السلام علیکم یہ بولنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی بات کرتا چلوں، جب ہم کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو،
اور پھر ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ سلام اتنا بڑا فوقیت اور اتنی آسانی اور اتنی محبت اور پیار پیدا کرنے والا دین ہے کہ جو ہمیں ایک جملے کے اوپر دوسرے مسلمان کے اوپر ہم سمجھ لے کے اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس طریقے سے اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ سلام بھی کریں اور اس کا مال بھی کھائیں، اس کو کاٹے بھی، اس کو ماریں بھی، اس کے ساتھ برا ظلم بھی کریں۔ یہ سب کچھ بالکل ناجائز ہے، لیکن جب ہم نے سلام کر لیا ہے تو ہمارا حق یہ بنتا ہے ہماری طرف سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے ہاتھ سے، نہ ہمارے شر سے اس کو کسی قسم کا سلام، جو سلام کرنے کے بعد ان کو ہم جو نبی ہماری طرف سے ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسے ہی فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں صرف ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملانے سے، سلام کرنے سے اللہ ان کے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو ہم یہ اس طرح کے چار انگلیوں سے یا ہتھیلی سے ایسے جو سلام کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے اور مضبوطی کے ساتھ دبانا چاہیے، اور جتنا تھوڑا سا زیادہ بھی نہیں کہ اگلے کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے، اتنا کو دبانا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر آپ کی دل کی تار جو ہے وہ کھڑکنی شروع ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں اس انداز میں، اس محبت سے سلام کرنا چاہیے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس میں انسان کا کینہ، بغض، حسد، یہ ساری برائیاں جو ہے انسان کے دل سے ختم کر دی جاتی ہیں، اور اللہ ان کے دل کے اندر محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ آپ لوگوں سے ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام کو اتنا کو عام کرے، چھوٹے بڑے جہاں پہ بھی مسلمان بھائی، مومن بھائی ملے وہاں پہ ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر جب داخل ہوں تو اس وقت دیکھیں ارد گرد اگر کوئی شخص سنتیں ادا کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا وعظ و نصیحت کے اندر مبتلا ہے، مشغول ہے، تو اس وقت آپ سلام کو مؤخر کر دیں، سلام نہ کریں۔ اکثر نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے وہ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ اب کوئی بندہ مجھ جیسا بھی کمزور حافظے والا بھی ہوتا ہے، جس کا دھیان صرف نماز کے اندر ہے اور کہیں دھیان ہی نہیں ہے، جب دوسری آواز اس کے کانوں میں اتنی اونچی آواز پڑتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بساختہ ہو انسان ایک دفعہ کانپ جاتا ہے کہ یار اتنی اونچی آواز سے کسی نے مجھے سلام کیا ہے۔ تو اگر وہ نماز کے اندر سلام کا جواب دے دے گا تو اس بیچارے کی نماز چلی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں نماز کے اندر جو بھی شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کے پاس سے ہمیں جو نبی اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، نماز کے بعد آپ لوگ جو ہے مصافحہ کریں، اور یہ بھی سنت مبارکہ ہے اور یہ جائز ہے، ہر نماز جماعت کے بعد آپس میں مصافحہ کرنا اور سلام کرنا یہ جائز ہے، ہر نماز کے بعد۔ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔